تو اب میں دعوت خطاب دوں گا آج کی تقریب کے معزز مہمان مقرر جناب محترم محمد اکرم صاحب سابق آئی جی کو کہ وہ تشریف لائیں اور سقوط مشرقی پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سقوط ڈھاکہ کے بارے میں بات کرنا ایسے ہی ہے، جب ہم جوان ہو رہے تھے تو صرف ریڈیو سیلون تھے، پرانے گانے آتے تھے، تو ایک پروگرام ان کا ہوتا تھا بھولی بسری یادیں اور بھولی بسرے گانے، تو وہ ہم نہیں سنتے تھے، جو ہم سے بزرگ تھے وہ سنتے تھے۔ تو کبھی ان سے پوچھیں یہ کیا سن رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، تو وہ کہتے تھے جو آپ سن رہے ہیں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اتنے عرصے کے بعد ہم کہتے ہیں تعین نہیں ہوا، تعین ہوا ہے، لیکن جیسے ہماری عدالتیں فیصلہ محفوظ رکھتی ہیں وہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ بریگیڈیئر سالک وہیں تھے، سرنڈر ٹو انہوں نے لکھا ہے وٹنس ٹو سرنڈر، بہت اچھی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ میں نے ڈھاکہ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ شکست کے فوراً بعد ایک ان کے بہت نامی اخبار نویس تھے کلدیپ نائر، انہوں نے لکھا پاکستان کٹ ٹو سائز، تو اس پہ بہت زیادہ مواد موجود ہے۔ تو اب اسباب تو وہی ہیں جو آج بھی ہیں، لیکن ان کا تدارک کرنے والے، میں ایک چھوٹا سا قصہ سنانے کے بعد اپنی کہانی شروع کرتا ہوں۔ یہ گورنر امیر محمد خان کو قتل کر دیا گیا، تو ان کے ایک دوست سے میرا ان سے، وہ بزرگ تھے میں نوجوان، تو انہوں نے کہا کہ میرے وہ کلاس فیلو تھے، تو میں نے کہا آپ افسوس کرنے گئے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں افسوس کرنے گئے؟ آ جائیں جی آ جائیں۔ تو وہ کہنے لگے سرائکی میں کہ میں کیا نہ افسوس کروں، جائے نہ افسوس کرنا سی انہیں آپ تو کو ماریا ہی۔ تو ہم کن سے پوچھیں اور تعین کریں کہ کیا اسباب تھے کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا؟ تو میں اس لیے اس پہ سب کچھ کہا جا چکا ہے۔ میں بیفور آئی اسٹارٹ میں یہ آپ سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بالکل نوجوان تھا جب میں وہاں گیا۔ میں نے مشرقی پاکستان کو ایک جوان کی نظر سے دیکھا، بہت خوبصورت لوگ تھے، بہت خوبصورت ملک تھا۔ میں جنگ و جدل کی بات نہیں کرنے والا۔ تو مجھ سے پہلے ایک ڈپٹی کمشنر تھے، خدا بخشے فوت ہو گئے، مار جیون خان، انہوں نے ایک چھوٹا سا ناولٹ لکھا دیپتی، تو اس کی رونما ہوئی اس وقت، تو اس میں کچھ کردار تھے وہ مجھے بھلے لگے کیونکہ میں ان کے ناموں سے روشناس تھا۔ تو مجھے بھی ہوا کہ میں بھی کچھ لکھوں کہ وہ دیس کیسا تھا ہمارے حصے کا۔ میرے کولیگ بھی ہیں یا ہمیشہ بیٹھے ہیں وہاں تھے، میجر آفتاب بھی وہاں تھے۔ تو اصل کہانی میں اپنی اب شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ یہ جب رونمائی ہوئی تو اس سے میں شروع کرتا ہوں کہ چند روز ہوئے دیپتی کی رونمائی ہوئی۔ اس کتاب کا نام تھا چھوٹی سی دیپتی۔ دیپتی وہاں پہ بنگال میں لڑکیوں کا نام ہوتا ہے۔ میں دورانے تقریب زیادہ وقت گمسم بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ کس دیش کی پری کی بات ہے جس کی خدائے ذوالجلال کے بعد اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ پری کچھ مجھے شناسا سا محسوس ہوئی، جو دفعتاً کسی جان لیوا حادثے میں مجھ سے بچھڑ گئی ہو۔ اسی حادثے میں میری یادداشت کھو گئی تھی اور میں ایک بھولے بسرے انسان کی طرح اس حادثے سے بالکل بے خبر تھا۔ میں تو خوش تھا جیسے کبھی کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں، لیکن میں جب ڈولی، دیپتی، علی اعظم، برمن داس جیسے ناموں کو بار بار سنا
تو مجھے وہ نام شنا سا لگے. میں چونک سا گیا، جیسے گپ اندھیرے میں ہوا کی اٹکیلی سے پتہ جھونک جاتا ہے. مجھے یوں لگا کہ ساکت جھیل پر میری یادوں پہ کھوئے ہوئے انسان کے کنارے پر بیٹھا چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینک رہا ہوں. پانی میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور لہریں سیل سے ٹکرا رہی ہیں. میرے ذہن کے دھندلکے ان لہروں کے ساتھ ساتھ ساون بھادوں کے بادلوں کی طرح چھٹ جاتے ہیں. میرے دل میں ایک درد بھری ہوک اٹھتی ہے اور میری گم گشتہ یادیں آہستہ آہستہ واپس آنے لگیں، جیسے کوئی سلو موشن مووی چل رہی ہو. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے متن سن ہوئے جسم میں خون نے آہستہ آہستہ سرات کرنا شروع کی ہے اور سوئیوں کی چبھن تھی کہ ناقابل برداشت. میں نے یکلخت اپنے آپ کو یادوں کی لپیٹ میں پایا. وہ یادیں تھیں مشرقی پاکستان کی، پورو پاکستان کی، جسے آپ لوگ بنگلہ دیش کہتے ہیں. 20ویں صدی کے 69ویں سال کا اگست کا مہینہ تھا. میں فوج میں کپتان تھا اور نگت سیما کا گانا کبھی کبھی گنگناتا تھا. ان دنوں ایک سنگر ہوتی تھی بڑی مشہور، نگت سنگا، تو اس کا گانا فوجی بڑے شوق سے سنتے تھے. میرا چین مائی کپتان. میری یونٹ لاہور میں تھی اور ایک میرا ساتھی مشرقی پاکستان سے چھٹی گزار کر بمبئی اپنی نویلی دلہن کے واپس آ رہا تھا. ہوائی اڈے پر اس کی ریسیپشن کے لیے پہنچا. ابھی ان دنوں گنگا جہاز کا ڈرامہ نہیں ہوا تھا. ہمارا جہاز ہندوستان کے اوپر سے گزر سکتا تھا. کہانی میری لمبی نہیں ہے، لیکن آپ غور سے سنیں ذرا. 2-4 دن عزیز و اقارب دوستوں سے ملاقات. تھوڑی ہی دیر کے بعد پورب کی طرف سے بادلوں کی اور سے سبز اور سفید رنگ کا PIA کا جہاز نکلتا ہوا دکھائی دیا. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. جہاز جب زمین کی طرف آ رہا تھا تو جیٹ انجن کے شور میرے کانوں کے لیے تو تکلیف دہ تھے ہی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ جہاز جیسی بے جان چیز بھی بلندی سے پستی کی طرف آئے تو کرب سے تڑپ کے رہ جاتی ہے. چند لمحوں کے بعد جب جہاز کے انجنوں کی گھن گرج ختم ہوئی، چھوٹے چھوٹے انجن اس کے لمبے سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے اس کی طرف آتے. کوئی اس کی بیلی کے ساتھ چمٹ گیا اور کوئی دم کے ساتھ، اور یوں وہ اپنی سیوا میں لگ گئے. سیڑھیاں آہستہ آہستہ جہاز کے دروازوں کے ساتھ لگ گئیں. دروازہ کھلا اور ٹاپ سیڑھی پر سبز وردیاں ملبوس ایک میں جبین نمودار ہوئی. بیچاری سفر کی تھکان کے باوجود سب کو فورس اسمائل دے رہی تھی اور خدا حافظ کہنے لگی. مسافر نیچے اترنے لگے. میرا دوست اپنی کنول سی نوبیاتہ بیگم صاحبہ کے ساتھ نمودار ہوا. میری بھابھی ایک سادہ سرخ چیک دار ساڑی میں ملبوس تھی. کلائیوں اور بالوں میں موتیے کے گجرے پہنے ہوئے تھی. وہ جوڑا اس سادگی میں بھی اس قدر حسین اور دلکش لگا کہ بے اختیار دل سے دعا نکلی، یا اللہ کہ مجھے بھی مشرقی پاکستان لے چلو. رب تو جیسے انتظار میں تھا. اگلی صبح یونٹ پہنچے. کمانڈنگ افسر کے سامنے پیش ہونے کا حکم ملا. دفتر میں داخل ہونے سے پہلے کاداور آئینے میں اپنی وردی کی شکلوں کو درست کیا اور داخل ہوتے ہی فرش ہلا دینے والا سلوٹ مارا اور پیور فوجی لہجے میں یس سر کہا. ان کا جواب پتھر سے ملا اور بغیر میری طرف دیکھنے کے کہنے لگے، گیٹ ریڈی، یو آر گوئنگ ٹو ایسٹ پاکستان. 2-4 دن عزیز و اقارب دوستوں سے ملاقات اور پردیس جانے کی تیاری میں لگ گئے. ماہ اگست کا وسط ہوگا. بعد دوپہر میوے پرواز ہوا. جب جہاز دلی کے اوپر سے گزرا تو پائلٹ نے ہلکا سا کھانسنے کے بعد لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہا اور متوجہ کیا، بتایا کہ ہم دلی کے اوپر سے گزر رہے ہیں. جہاز کی اونچائی کی وجہ سے دلی بالکل کلیئر نظر نہ آئی. مسجدیں، مندر اور بڑی بڑی عمارتیں قدرے واضح تھیں. پائلٹ نے لال قلعے کی نشاندہی میں کافی محنت سے کام کیا.
کھڑکیوں سے تاک جھانک جاری تھی کہ ایئر ہوسٹس نے چائے یا کافی کا پوچھا۔ 2 یا 2.5 گھنٹے کی پرواز کے بعد مدر نسوانی آواز میں، جس میں بناوٹ کا عنصر ایسے ہی تھا جیسے آج کل دودھ میں پانی، حکم ملا، برائے مہربانی اپنے حفاظتی بند باندھ لیجیے، چند لمحوں کے بعد آپ ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ ٹچ ڈاؤن کے بعد جب جہاز رن وے پر دوڑ رہا تھا تو جہاز کی کھڑکیوں سے بڑا ہی سحر انگیز منظر دکھائی دیا۔ لمبے قد کے سلیم اور سمارٹ درخت، وہاں پہ ناریل اور بیٹل کے درخت یوں لگتا تھا جیسے میاں بیوی کھڑے ہیں۔ ناریل کا درخت بہت اونچا اور سپاری کے درخت پتلا لیکن اسی شکل کا ہوتا تھا۔ رن وے کے ارد گرد دبیز سبز رنگ کا غالیچہ مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے بچھا دیا ہوا تھا۔ جہاز سے اترتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ سپنوں کے دیش میں پہنچ گئے۔ اور یہ سپنا اس وقت ٹوٹا جب جنگلے کے پار ایک دوست جو پہلے ڈھاکہ میں تھا فرت مسرت سے بائیں لاتے دیکھا اسے۔ میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ رات اپنے ایک دوست اور میزبان کے ساتھ ڈھاکہ چھاونی میں میس میں گزارے۔ ڈھاکہ چھاونی کے قریب ایک چھوٹا گاؤں تھا، کرمی ٹولہ، تو اس کا اصل نام کرمی ٹولہ چھاونی تھی، ڈھاکہ چھاونی کو جو کہتے تھے۔ رات کی بارش سے ڈھاکہ دھلا دھلا سا دکھائی دے رہا تھا، سڑکوں اور درختوں کا رنگ نکھرا تھا۔ میں سارا رستہ چھوٹے بچوں کی طرح کبھی دائیں دیکھتا اور کبھی بائیں، اور اپنے دوست سے بڑے ہی بے معنی اور بے تک کے سوالات پوچھ رہا تھا۔ ڈھاکہ سے کمیلا جانے کے لیے ایک ٹرین چلتی تھی، اس کا نام گرین ایرو تھا۔ مشرقی پاکستان کی تیز گام کہہ سکتے ہیں اسے۔ اپنی منزل کمیلا جو ڈھاکہ سے قریب 100 کوس چٹاگانگ کی جانب ہے کی طرف رواں دواں ہوا۔ دوران سفر ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ سیٹ پر نہ بیٹھ سکا، کبھی دائیں والی کھڑکی کی طرف لپکتا اور کبھی بائیں والی کھڑکی کی طرف۔ ریلوے لائن کے دونوں طرف درختوں کے سرسبز جھنڈوں کے نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ان میں چھوٹے ہوئے بانس کے چھوٹے چھوٹے گھر حد نگاہ تک، سبز من کو بڑا ہی حسین اور دلکش منظر لگا۔ گمان ہوتا تھا کہ یہ ساری بستیاں ایک دوسرے سے جنڈی باندھے پاکستان کے آنے والے اجنبی کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ دل چاہتا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھا گیا، ڈبے کے اندر لائٹیں آن ہوئی اور باہر کے نظاروں سے میری آنکھوں کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اپنے ہم سفروں پر تمام سفر کے دوران جب پہلی بار نظر پڑی تو تھوڑا سا امبیرس بھی ہوا کہ تمام سفر ان کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بات کرنا چاہتا تھا کہ جھجک گیا۔ ارد گرد میں بات کی تو ہو سکتا ہے وہ اردو سمجھے ہی نہ، بہرحال ہمت کر کے پوچھ لیا کہ کمیلا کتنی دور ہے۔ تو اس نے بڑی معنی خیز اسمائل دی اور کہنے لگا، دور نہیں، پہنچ گئے ہیں۔ گاڑی کی بریکیں، پہیوں کی رگڑ کی آواز نکلی اور گاڑی ایک ہلکے سے جھٹکے ساتھ رک گئی۔ ایک مختصر سا سامان سمیٹا۔ پلیٹ فارم پر ایک آفسر نے بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا، پچھم کے بارے میں چند سوالات پوچھے اور ایک ہلکے فوجی ٹرک میں جیسے بعد میں دھکا سٹارٹ کیا چھاونی کی طرف چل دیے۔ ٹرک کے بڑھاپے اور ڈرائیور کے ناڑی پن نے کمیلا کے بازاروں میں کافی پور شو پیش کیا۔ جب شہر سے نکل کر مینامتی چھاونی کی طرف چلے تو سکھ کا سانس لیا۔ تقریباً 20 منٹ کے اس سفر کے بعد مینامتی چھاونی پہنچ گئے۔ وہاں مینامتی بھی ایک گاؤں تھا اور اصل میں چھاونی مینامتی تھی، لیکن کمیلا بڑا شہر تھا تو اس کے نام سے وہ چھاونی مشہور ہو گئی۔ کچھ روز تو اجنبیت نے مجھے اپنی باہوں میں لیے رکھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنے گرد و پیش سے مانوس ہونے لگا۔ مینامتی کی چھاونی کو انچ بائی انچ اسکیل کرنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ اس کا پروگرام بھی بنایا۔ مینامتی ایک چھوٹا سا قصبہ دریا گمتی پر اس کے کنارے پر واقع تھا۔ ناریل، سپاری کے درخت، جھنڈ، لمبے سفر، لامتناہی سلسلے اپنے اندر اس طرح سمویا ہوا تھا
کہ بہت قریب آنے کے بعد پتہ چلتا کہ جھنڈ کے اندر بانس کے گھر اپنی ڈھلوان چھتوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور بھلے لگتے تھے۔ گاؤں کے مغرب میں ایک سبز ٹیلہ ڈھکا ہوا تھا، اس کے اوپر جانے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اوپر پہنچ کر پتہ چلا کہ وہاں پر کھنڈرات تھے۔ مختلف جگہوں پر نسب تختیوں سے اکتا کھلا کہ صدیوں پہلے بھی اس سندر بستی کا نام مینامتی ہی تھا، اور وہ تمدن بھی آج کی نئی تہذیب سے کسی صورت کم نہ تھا۔ دل کے کسی کونے خدرے میں خواہش پھوٹی، کیوں نہ ہر شام گمٹی کے کنارے اسی بہانے کھنڈرات پھوٹنے والی ایک نئی تہذیب سے آشنائی حاصل کی جائے۔ چھاونی مینامتی گاؤں کے بالکل 7 کمیلہ شہر سے باہر ڈھاکہ کی طرف واقع تھی۔ ساری چھاونی میں سبزے اور درختوں سے ڈھکے ہوئے ٹیلوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بیرکیں ان ٹیلوں کے دامن میں تھیں، رہائشی بنگلے اور میسج چوٹیوں پر، ٹیلوں کے درمیان وادیوں میں کھیل کے میدان اور پریڈ گراؤنڈ، سڑکوں کا ایک چھوٹا سا جال بنا ہوا تھا۔ پلانر نے کوشش کی تھی کہ دریائے گمتی مینامتی کے باسیوں کی نظر سے کبھی اوجھل نہ ہو۔ جب دریا میں سے رنگ برنگے بادبانوں کے ساتھ نوکے گزرتے، وہاں بنگالی زبان سیکھنی پڑتی تھی اور کشتی کو نوکا بولتے تھے۔ نوکے گزرتے تو ارد گرد کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتے۔ کچھ تو عمر بھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ انہی نوکوں میں رہتے۔ بانس کی چھوٹی سی ایک کٹیا اس کے اندر ہوتی اور وہی ان کا گھر ہوتا۔ جہاں رات ہوئی، کنارے پر کھونٹا ٹھونکا، نوکے کو رسی سے باندھ دیا اور رات بسر کر لی۔ صبح ہی صبح دریا میں دور دور تک مچھلیاں پکڑ نکلنے جاتے اور دن ڈھلے واپس لوٹتے۔ اگر دیہڑی اچھی لگ گئی تو بنگالی لوک گیت میں بانسری کی مدر سر کے ساتھ کانوں میں رس گھولتے ہوئے گانے کی سمجھ تو نہ آتی، لیکن بند کے آخر میں ایک بندو رے کی لمبی تان لگاتے تو فضا میں برکھا سی برس جاتی۔ جب مشرق میں شام کے وقت سورج خلیج بنگال میں ڈوب رہا ہوتا تو شفق سے اپنی لالی سنبھالی نہ جاتی۔ ناریاں چھوٹے چھوٹے گھڑے اور لمبی گردن والی گاگروں کو اپنی سڈول باہوں میں دبائے گمتی کے گھاٹ کی طرف چل دیتی۔ گھاٹ پر جا کر گھڑے ایک طرف رکھ دیتی، گھاٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی، پنڈلیوں تک پاؤں پانی میں ڈال دیتی اور ایک دوسرے کو اپنے من کی باتیں سناتی، اور کبھی کبھی ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں میں ایسا سمایا کہ میں شام کا منتظر رہنے لگا، اور یہ انتظار تھا کہ بڑا ہی کٹھن۔ میں دوسرے افسروں کی نظریں چرا کر روز شام کو گھاٹ کی طرف نکل جاتا۔ ایک شام میں جب گھاٹ کے قریب پہنچا تو چند لڑکیاں ساڑی سمیت گمتی کے ہلکے نیلے رنگ کے پانی میں غوطے لگا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے اپنے گھڑوں اور گاگروں کو پانی سے بھرا، جھک کر کمر کو ہلکا سا بل دیتے ہوئے جھٹکے سے گھڑوں کو اپنی اپنی بغلوں میں دبا لیا، اور وہ درخت اسی پگڈنڈی پر درختوں کے جھنڈ کی طرف چل دی۔ آخر والی لڑکی کے بال کھلے ہوئے تھے، لمبے سیاہ، آنکھیں سفید جیسے ابھی ابھی سیپ سے موتی نکالے ہوئے، کاسی رنگ کا مختصر سا لباس اور ہلکے رنگ کی پنڈلیوں کے اوپر تک ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ رنگ ایسے تھا جیسے دودھ میں سندور گھولا ہوا، پاؤں کسی چپل یا موزے کی قید سے آزاد، اور گمتی کا پانی موتیوں کی لڑیاں بن بن کر اس کے جسم سے ہوتا ہوا اس حسن کی دیوی کے پاؤں چھو لینا چاہتا تھا۔ میں اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر رہا، مجھے سوائے اپنے دل کی دھڑکن کے کچھ سنائی نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریا میں دور سے بندورے کی لہر نے سکوت توڑا اور میں گھاٹ کی سیڑھی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک سوچوں میں ڈوبا ہوا پانی میں چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکتا رہا۔ انہی سوچوں کی اڑان پر میں کیمپ نمبر 99 الہ آباد پہنچ گیا۔ خاردار تار کی باڑ کے ساتھ سنگین چڑھی ہوئی بندوق سے لیس نائک گوپال سنگھ روز اپنے گارڈ کمانڈر کی نظر بچا کر گپ شپ لگاتا اور پوچھتا کہ آپ کا ضلع کیڑا ہے۔ میں نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اسے بتا دیا، خط پتر کے بارے میں پوچھا۔ چند دن وہ ڈیوٹی پر نہ آیا۔ آنے پر میں نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے گوپال سنگھ، تو اس نے جواب دیا، میں نے اپنے باپو کو بتایا تھا کہ قید میں میرے ضلع کا ایک افسر ہے۔ تو میں نے کہا کیا بولتا تمہارا باپو؟
کہنے لگا باپو نے کیا سی انہوں پوچھی کسی قسم دی لوڑ تو نہیں تینوں قید میں بھی ہیومن فیلنگ جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد ایک بڑی سی مچھلی کے پانی میں شڑپ کی آواز سے میری سوچوں کا تانا بانا ٹوٹا اور میں آہستہ آہستہ میس کی طرف چل دیا. انہیں دنوں مشرقی پاکستان میں پہنچنے کے بعد 1 سال کے اندر اندر بنگالی سیکھنا ہر افسر کے لیے لازمی تھا، ورنہ زونل الاؤنس بند ہو جاتا تھا. تھوڑی سی بنگالی سیکھ چکا تھا اور میں پنجابی ایکسنٹ میں بولتا بھی تھا اور بنگالی اس پر ہنس پڑتے تھے. میں ایک دن دفتر میں بیٹھا، ایک نوجوان سا لڑکا میرے دفتر میں دامن ہوا. دفتر آیا، اس کا نام ذاکر تھا. بنگالی زے کو جیم بولتے ہیں اور جاکر کہتے تھے. میری دریافت پر اس نے بتایا کہ فوج میں کمیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے فارم کی تلاش کر رہا ہے. اگرچہ فارم حاصل کرنے کے لیے وہ صحیح دفتر نہیں آیا تھا، پھر بھی میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، چائے سے تواضع کی اور ایک فوجی جوان کو فارم لینے کے لیے بھیجا. اسی دوران رسمی گفتگو ہوئی، بس یا گاڑی پر ہم سفروں جیسی. فارم لینے کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت چاہی. چند دنوں بعد رمضان المبارک شروع ہوا. جا کر ایک دن پھر آیا اور مجھے اپنے افطار کی دعوت دی. میں نے بغیر سیکنڈ تھاٹ کے قبول کر لی اور اسی شام افطار ان کے ہاں کی. عید سے 1 دن پہلے جا کر کی امی اور ابا میری میس میں آئے. بڑی دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد عید اپنے ہاں منانے کی دعوت دی. جا کر کی امی تو کہنے لگی، بیٹا گھر سے دور اکیلے عید جانے کی خوشی نہیں، اداس کر دے گی. ہمارے ساتھ مل کر عید مناؤ، تمہارا دل بہلا رہے گا. عید مینا متی چھاونی کے جھیل کے کنارے فیاض مسجد میں پڑی. جانور افسروں سے گلے ملے، کمرے میں واپس آیا. تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے باہر سائیکل رکشہ کی گھنٹی بجی. باہر نکلا تو جا کر رکشہ سے اتر رہا تھا. ایک دوسرے سے عید ملی، رکشہ پر سوار ہوئے اور چل دیے. تھوڑی ہی دیر پکی سڑک پر چلنے کے بعد کچے رستے پر اتر گئے اور اسی سبز رنگ کے جھنڈ میں داخل ہو گئے جس کو میں روز گمتی کے گھاٹ پر کھڑا کر دیکھتا تھا اور تخیل میں اس جادو نگری کی مختلف خاکیں کھینچتا تھا. میں یہاں واضح کروں کہ یہ سارے کریکٹر ریئل ہیں، امیجنری نہیں ہیں، فکشن نہیں ہے. رکشے سے اترا ہی تھا کہ جا کر کے امی نے ماتھے پر بڑے اتفاق سے بوسہ دیا اور اپنی بیٹرک کا راستہ دکھایا. بیٹھتے ہی جا کر ٹرے میں اٹھائے ہوئے صاف شفاف پانی کے گلاس لے کر داخل ہوا. گھونٹ بھرنے ہی میں نے کہا، آنٹی یہ تو میٹھا پانی ہے. میرے منہ سے آنٹی بغیر کسی پری میڈیٹیشن کے نکل گیا. خیر اس کے بعد میں نے انہیں آنٹی ہی پکارنا شروع کر دیا. کہنے لگی، بیٹا یہ ڈھاب کا پانی ہے، ناریل کا، صحت کے لیے اچھا ہے. تھوڑی دیر بعد کھانے والے ٹیبل پہ کھانا چن دیا گیا. آنٹی اور میں اور جا کر کے ابا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. میں انجانے میں ہاتھ میں کھانے کی چھری لے کر اسے کھیلنے لگا. جا کر کے امی نے وہیں بیٹھے آواز دی، جا کر شالی اور رنجنا آؤ کھانا کھاؤ. وہ کمرے میں ہلکے سے کہکے لگاتے ہوئے داخل ہوئے. جو ہی میری نظر شالی پر پڑی، چھری میرے ہاتھ کے سامنے پڑی، کانچ کی پلیٹ میں گر گئی. یوں لگا جیسے مندر کی گھنٹی کی آواز کمرے میں بکھر گئی ہو. میں ایک معصوم بچے کی طرح سہم گیا. شالی تو وہی دودھ میں سندور ملے رنگ والی لڑکی تھی جس کو میں اکثر گھاٹ پر دیکھا کرتا تھا. ایک شام میں مانا متی سے واپس آ رہا تھا تو اردلی نے کہا کہ آپ نے کیا گونڈا گول کیا ہے. گونڈا گول بنگالی میں کہتے گڑبڑ کیا ہے. میرے استفسار پر کہنے لگا، کل صبح بریگیڈ کمانڈر کی پیشی ہوگی. میں نے اچھی سی وردی تیار کی. رات بھر بریگیڈ کمانڈر صاحب کی شکل کسی جن بھوت کی طرح سامنے آ جاتی اور رات یوں ہی کبھی نیند اور کبھی جاگ میں گزری. وقت پہلے ہی اکڑی ہوئی وردی پہنی، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا اور وردی کو فنشنگ ٹچ دی اور وقت سے 5 منٹ پہلے بریگیڈ کمانڈر کے دفتر کے سامنے اندر بلاوے کا انتظار کرنے لگا. وہ گھڑی بھی آن پہنچی. داخل ہوا، ایک پر پور سلوٹ مارا
एड़ी का ज़मीन पर मारना था कि यूं लगा जैसे पाँव पर्सनल माइंड पे आ गया हो। बड़े ज़ोर से कहने लगे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। मैं अभी सफाई पेश करने वाला था तो दूसरा, जैसे वन मैन कोर्ट होती है, हुक्म हुआ कि यू विल नॉट विजिट दैट विलेज एवर अगेन। 4-6 महीने के बाद बांग्लादेश के रुख ज़ेबा से घूंघट उठाने का सोचा। अपने दोस्त को लिखा कि फ़लाँ तारीख ढाका पहुंच रहा हूँ। ढाका तो किसी मुसव्वर का तख़य्युल मालूम होता था। दरिया मैगना और पद्मा के अंग्रेज़ी रफ़वी में बनी गोद में वो वाक़या था। ढाका की ज़िंदगी का हसीन इम्तिजाज था। धान मंडी जहाँ ये शेख मुजीब रहा करता था, और गुलशन में जदीद आबादियाँ गुलबर्ग का जुड़वा लगती थीं। वहीं तंगो तारीख जगहों में बांस के एक कमरे पर मुश्तमिल ज़िंदगी का दूसरा रुख पेश करते। बैतुल मुकर्रम और ढाका न्यू मार्केट को चलें तो साइकिल रिक्शा पर भी ट्रैफिक मसला होता था। यूँ लगता था कि मशरक़ी पाकिस्तान पूरा ढाका उमड़ आया है। एक तरफ दोशीज़ाएँ रंग बिरंग साड़ियों में मलबूस गज़ालों के गौल की तरह रौनक अफरोज़ थीं, तो वैसी ही जवानी चेहरे पर हसरत और यास लिए तन ढांपने और एक वक़्त की दाल भात की फ़िक्र में देखा। खुशहाली का तनासब वैसे ही था जैसे घने बादल के ऊपर हल्की सी चांदी की लकीर। शाम को मैगना की तरफ गए तो हद निकाह तक दियों की, ये उनकी एक्चुअल लाइफ है, दियों की टमटमाती रोशनी को लहरों से खेल कर बड़ा दिलकश मंजर देखने को मिला। लेकिन ये देखने में हसीन मंजर असल में ज़िंदगी की महरूमियों, हसरत और यास के सिवा कुछ न था। वो दीप तो अपनी खोक में तेल का आखिरी कतरा जलाकर भी हंदियारों में उजाला करने चाहते थे, लेकिन हंदियारे इतने गड़ाटोप थे कि उस बस्ती के बासी पुश्ता पुश्त उन्हीं नौकों में ज़िंदगी गुजार रहे थे। सुबह होते ही दरियाओं की बिफरी लहरों से बरसरे पैकार होते, शाम को थक हार कर बच्चों के साथ गहरी नींद सो जाते। यही उनकी ज़िंदगी का मामूल था। गवर्नर हाउस साथ ही कुछ फासले पर ढाका हाई कोर्ट के रमना ढाका में अदन के बाग से कम न था। ज़बानी अगर गुफ्तगू हुई तो मैं बहुत से इंटरेस्टिंग पैरे भूल जाऊँगा। असल ईस्ट पाकिस्तान का जो असल मसला है वो आगे शुरू न है। ये तो मैंने वो ढाका बयान कर रहा हूँ जो मैंने एक नौजवान की हैसियत से देखा। गवर्नर हाउस साथ में कुछ फासला पर ढाका हाई कोर्ट के सामने रमना ढाका के, ये जब ख़त्म हो जाए तो मैं ज़ुबानी बात करूँगा सवाल जवाब में। शाम को मन के पुजारी, मन मंदिर के देवता वहाँ पर इकट्ठे होते, अपने अपने मन की बोली बोलते, और जब कुछ कहने को ना रहता तो एक दूसरे को पैरों अपनी बाहों में लेटे बैठे रहते। वहाँ सैनमा तो बहुत थे, लेकिन एक सैनमा का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है उसकी नाम की वजह से। उसका नाम था ओबिशा। बंगाली में होगा तो मैंने तर्जुमा पूछा तो उन्होंने कहा इसका मतलब है मीटिंग प्लेस ऑफ टू लविंग बर्ड्स। चिटागांग शहर दरिया कर्नाफुली के किनारे पर खड़ा हर वक्त खलीज बंगाल के नज़ारों में खोया रहता। यहाँ की ज़बान और बूदोबाश बाकी मशरक़ी पाकिस्तान से ज़रा मुख्तलिफ है। सारा शहर छोटे छोटे टीलों पर और घाटियों पर बना है। रात को जब सारे शहर की रोशनियाँ जगमगाती तो खलीज बंगाल की रैलें छलक कर किनारों से बाहर आ जाना चाहती। जब भी लंबे सफ़र के जहाज़ के बाद खलीज बंगाल में दाखिल होने का इंतज़ार करते तो यूँ लगता है जैसे इतने सारे चिटागांग की दीद के लिए बेताब हैं। इसी तरह हिल ट्रैक्स है, वहाँ 3 ट्राइब थे, चकमा, माग, टिपरा, और जो राजा त्रिदेव राय हैं वो चकमा ट्राइब के चीफ थे। और वो राजा त्रिदेव राय हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी एक छोटी सी सल्तनत छोड़ दी और वो मुस्तकिल तौर पर मगरबी पाकिस्तान आ गए, और यहीं पर उनका इंतकाल हुआ। उनकी आखिरी उम्र में मेरी उनसे मुलाकात भी रही है। पूर्णमासी की रात तो सिर्फ तस्वर में समा सकती है। आसमान बिल्कुल साफ़ होता, तारे चांद के सामने मान पड़ जाते, ओस गिर रही होती, चांदनी ओस के कतरों में छिन छिन कर जब ज़मीन पर पहुंचती तो दरख्तों के सब्ज़ झुंड उनके इर्द गिर्द जलथल तो लैलतुल कदर की रात से कम न होती। ऐसे में समुंदर अपने आप को संभाल न सकता। अब जोश दरियाओं को इस ताकत से पीछे धकेलता कि दरिया उल्टे बहने शुरू हो जाते, सागर अपने किनारों से बाहर छलक जाता।
इस अमल को वहाँ पर ज्वार बाटा कहते हैं। 14वीं रात जब चांद होती थी तो दरिया उल्टे बहने शुरू हो जाते थे खलीज बंगाल से। फिर क्या हुआ? सुनहरी रेशे और संपत्ति को मेरे उस देश पर घटाटोप अंधेरे छाने शुरू हो गए। ये इलेक्शन के बाद की बात है, जहाँ हर लम्हे ज़िंदगी के शगुफ़े फूटते थे, मौसमों में प्रेम ही प्रेम गुंदा होता था। पश्चिम और पूरब तो जोग्राफियाई असला थी, दिली को धड़कन एक थी। 14 अगस्त या 23 मार्च के दिन जितने सब्ज़ हलाली परचम मैंने मशरक़ी पाकिस्तान में लहराते हुए देखे हैं, मगरबी पाकिस्तान में कभी नहीं लहराए थे। फिर उसके बाद जय बंगला और शादीन बंगला के नारे कानों में सीसा डालने लगे। सब झंडा तार तार किया गया। कौमी तराने की बजाय रविंद्रनाथ टैगोर के गीत गाने जाने लगे। नफ़रतें और कदूरतें इतनी बढ़ीं कि उसी चमन में जिससे मोहब्बत के चश्मे फूटते थे, फ़ज़ा में सुर और संगीत बिखरता था, मैंने ज्वालामुखी से उबलता हुआ लावा निकलता देखा। और आन की आन में उसने हर चीज़ को जला के खाकस्तर कर दिया। इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं अपने आप को, दरिंदों के गौलों में बंटकर सारी ज़मीन पे फैल गए। अपने ही हाथों अपनी इज़्ज़त लूटी और अपना खून किया। मैंने छोटे बच्चों को सीख यानी पे देखा। वो इज़्ज़त और नमूस जिसकी रिक्शा के लिए मैं हर वक्त कंधे पे बंदूक रख कर श्रद्धे पर नज़र गाड़े रखता था, मेरे नज़रों के सामने खसो खाशाक की तरह बह गई। वो सारा मंजर जो मेरी आंखों को ठंडक और राहत बख्शा था, उन शैलों की तपश से मेरी आंखें उबल कर फूट कर बाहर आ जाना चाहती थी। मेरी बिनाई मेरा साथ छोड़ देना चाहती थी। काली देवी अपने मुंह में आग अंगारे भरे हुए गंगा के उस पार मुद्दतों उस घड़ी के इंतज़ार में थी। उसने पहले ही का खतर बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया और उन बुतों के पुजारियों को मैंने अपने गुलशन के हसीन और दिलकश फूलों को डालियों से नोचते देखा। कितना रूह फरसा था वो मंजर। 16 दिसंबर 1971 तक सब कुछ जल गया। मैंने अपने ही देश को परदेश पाया। वो सब कुछ जो मेरी रूह में रचा हुआ था अजनबी होकर रह गया और अपने ही मुल्क में असीर कहलाया। ज़िला राजशाही के एक छोटे से सब डिवीज़न नटोर में 4-5 रोज़ कैद रहने के बाद 21 दिसंबर को मुँह अंधेरे विसल बजाकर जुगाया गया। अपना अपना सामान समेटने को कहा गया। सामान क्या था? एक तो वर्दी और शेविंग किट जिसको एक तौलिए में बांधा हुआ था, बड़े फौजी बूट पहने जिसके तस्मे अंधेरे में बंद न हो सके। फौजी ट्रक कतार में खड़े थे। सवार करने से पहले हमारी गिनती हुई, जैसे कोई व्यापारी मंडी में ले जाने से पहले भेड़ बकरी को गिनता है। हमें ट्रकों में भरने के बाद ट्रकों के पर्दे खींच दिए गए और हम रवाना हो गए वहाँ से। तो वहाँ से हमें ट्रकों में भर के ले आए, पर्दे खींचे गए। उस वक्त चंद बंगाली जो इर्द गिर्द फिर रहे थे, उन्होंने वो सब कुछ कहा जो मैं आपके सामने नहीं कह सकता। और जब आहिस्ता आहिस्ता चलते आए तो रात को चले तो सुबह अभी सूरज की किरणें निकल ही रही थी, तो रास्ते में फिर आ जाता है नवाबगंज, आखिरी शहर बंगाल का। वो बिल्कुल दरिया गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी होगी लेकिन वहाँ उसको गंगा ही कहते थे। दरिया गंगा के किनारे पर सर्दियों की वजह से दरिया निसफ कम से भी पाट बह में बह रहा था। बाकी दूर तक रेत नज़र आ रही थी। हमें फेरी में 3-4 फेरों में पार उतार दिया गया। पार जाते फिर गिनती हुई। मेरे एक साथी अफसर ने कहने लगे, साला बनिया है हर दफ़ा त्रोपाओं की तरह गिनता ही रहता है। दूर दरिया के दूसरे किनारे जहाँ रेत ख़त्म होती थी, फौजी ट्रक कतारों में हमें POW कैंप में ले जाने के लिए खड़े थे। उनकी तरफ पैदल चलने का हुक्म मिला। हमने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। ख्यालों में मैं गुमसुम सबसे पीछे रह गया। मुड़कर देखा तो रेत पर अपने ही कदमों के निशानों को देखा। मैं मशरक़ी पाकिस्तान पर एक आखिरी भरपूर निगाह डालना चाहता था कि दूसरे किनारे पर मैंने बिल्कुल शाली जैसी लड़की को अपने बगल में घड़ा दबाए पाँव नंगे जाते हुए देखा। मेरी आंखें आंसू से डुबा गईं और शक्लें साए नज़र आने लगे। इतने में दिसंबर की सुबह का एक खुनक झोंका आया। सुबह जिसम में कपी सी हुई। मैंने अपने बाजू से
आंसुओं का पर्दा हटाया और उस झोंके से मशरक़ी पाकिस्तान में मेरे कदमों के निशान आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगे. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन.